تو بزرگان محترم، ہم نے بڑی عزت کی نظر سے ان کو دیکھا، احترام کی نظر سے ہم نے ان کو دیکھا۔ ان کا احترام ہم اپنے دلوں میں رکھیں اور اپنے بچوں کو بھی قرآن کریم کی تعلیم دلانے کی، قرآن کریم ان کو پڑھانے کی ہم کوشش کریں۔ اس موقع پر میں زیادہ کچھ عرض کرنا نہیں چاہتا، بس موسم بھی ساتھ نہیں دے رہا ہے اور ماحول بھی ساتھ نہیں دے رہا ہے۔ بس ایک بات کہہ کے میں اپنی بات کو ختم کروں۔ جو حضرات علماء یہاں موجود ہیں جانتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند کے بہت بڑے اللہ والے تھے حضرت مولانا ارشاد احمد صاحب، مبلغ دارالعلوم رحمت اللہ علیہ۔ حضرت ہمارے یہاں بھی بنگلور بہت تشریف لایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت نے نماز پڑھنے کے لیے کسی مسجد کا انتخاب کیا، وہاں پر نماز کے لیے تشریف لے گئے۔ جیسے ہی وہاں حضرت تشریف لے گئے، نماز کے بعد ایک جنازے کا اعلان ہوا، صلاۃ الجنازہ، کہ ایک جنازہ ہے اسے پڑھنا ہے۔ ظاہر ہے کہ نماز کے بعد صفیں بنا لی جاتی ہیں۔ اب نماز پڑھانے کے لیے لوگ امام سے کہتے ہیں یا مرنے والے کا کوئی وارث ہو تو وہ نماز جنازہ آگے پڑھ کے پڑھاتا ہے۔ حضرات مفتیان کرام بھی یہاں موجود ہیں۔ سب سے زیادہ مستحق تو اس کی وارث نماز جنازہ پڑھانے کے ہیں۔ چونکہ وہ وارثین اس قابل نہیں ہوتے، اس لیے ائمہ پڑھاتے ہیں، اس لیے دیگر لوگ پڑھاتے ہیں، ورنہ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اصل میں ان کے بچے، ان کے وارث نماز پڑھاتے تھے۔ بہرحال حضرت سے کہا گیا کہ حضرت آپ بہت بڑی شخصیت ہے آپ کی، آپ جو ہے نماز جنازہ پڑھائیں، دعا فرما دیں میت کے لیے۔ تو حضرت نے جیسے ہی آگے بڑھا تو پوچھا کہ بھائی ان کا وارث کون ہے، اس میت کا وارث کون ہے، بیٹا، بھائی وغیرہ۔ ایک مرتبہ پوچھا، دو مرتبہ پوچھا، آواز نہیں آئی۔ تین مرتبہ پوچھا تو باہر سے ایک آدمی چیخ کر کہنے لگا کہ حضرت میں ہی ان کا وارث ہوں، پڑھا دیجیے۔ حضرت نے فرمایا تم کون ہو، یہاں اندر کیوں نہیں آتے؟ کہنے لگا کہ میں اس مرنے والے کا بیٹا ہوں، میں اس مرنے والے کا بیٹا ہوں۔ حضرت نے فرمایا اندر کیوں نہیں آتے؟ اس زمانے کا وہ بہت بڑا ڈاکٹر تھا۔ کہنے لگا کہ میرے پیر میں 10,000 کے جوتے ہیں، میں اسے نکال کر میرے باپ کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے میں آ نہیں سکتا، آپ پڑھا کر جنازے کو بھیج دیجئے، لے جا کر دفن کر دیں گے۔ حضرت نے فرمایا انا للہ میت پر بعد میں پڑھیں گے، پہلے تجھ پر انا للہ پڑھنے کو جی چاہتا ہے۔ تو اس کے بعد فرمایا اے کاش اگر یہ مرنے والا اپنے بچے کو دین کی تعلیم دیا ہوا ہوتا، اپنے بچے کو اگر اس مدرسے جیسے کسی مدرسے میں پڑھایا ہوتا، اشاعت القرآن و سنہ جیسے مدرسے میں اپنے بچے کو داخل کیا ہوتا، آج اسے یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ بہت بڑی بڑی ڈگریاں لاکھوں روپے خرچ کر کے تو دلایا، لیکن اپنے بچے کو ڈاکٹر بنایا، انجینئر بنایا، لیکن مسلمان نہیں بنایا، ایماندار نہیں بنایا، مومن نہیں بنایا۔ بزرگان محترم، کم از کم جتنی بھی اولاد ہے اس میں ایک بچے کو کم از کم دیندار بنائے، چلتے چلتے اس قابل بنائے کہ جب مر کر ہمارا جنازہ سامنے رکھا ہوا ہو اللہم اغفر لحینا و میتنا بولنے کے قابل ہماری اولاد ہو، اس کے لیے آپ کو مدارس میں پڑھانا پڑے گا۔ بزرگان محترم، جیسے قرآن کریم کی فضیلت ہے، عظمت ہے پڑھنے پڑھانے کی اور اپنے بچوں کو تعلیم دلانے کی، ایسے ہی خود قرآن کریم پڑھنے کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ ابھی گزشتہ رمضان میں امام حرم نے خطبہ دیا جمعہ کا، اس میں حضرت علامہ ابن جوزی کا حوالے سے جوزی کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا، علماء حفاظ اسٹیج پر سن رہے ہو تو اس بات کو غور سے سنیں۔ فرمایا رمضان جب آتا ہے تو ہم قرآن پڑھتے ہیں، بہت ساروں کو تو رمضان میں بھی توفیق نہیں ہوتی قرآن کریم کے پڑھنے کی۔ امام حرم نے فرمایا، ابن جوزی کے قول کو نقل کرتے ہوئے علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ، جسے قرآن پڑھنا رمضان میں مقدر نہ ہو
پوری زندگی میں وہ یہ قرآن ختم نہیں کر پائے گا۔ تجربہ کر کے دیکھیں۔ اور فرمایا کہ جہاں پر صرف قرآن کی فضیلت پر خرچ کرنا ہی نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم کو پڑھنا بھی ہے اور اپنی زندگی میں اسے اتارنا بھی ہے۔ صرف کانوں کا مزہ لے لیا، صرف سن لیا، واہ واہ کر دیا تو اس سے کام ختم نہیں ہوتا۔ فرمایا گیا جنت 4 لوگوں کی مشتاق ہے۔ جیسا انسان جنت کا مشتاق ہے، ایسے ہی جنت بھی 4 لوگوں کی مشتاق ہے۔ اس میں سے ایک چیز فرمایا گیا تالی القرآن، حافظ اللسان والصائمین فی رمضان، زبان کی حفاظت کرنے والا، رمضان میں روزے رکھنے والا اور اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنے والا۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا ہمیشہ جنت یہ چاہتی ہے کہ ایسا قاری میرے اندر داخل ہو جائے۔ اس لیے قرآن پاک پر خرچ کرنا بڑی سعادت، تعلیم دلانا، تعلیم دینا بڑی سعادت۔ اس سے بھی بڑی سعادت یہ ہے کہ ہم قرآن کی روزانہ تلاوت کریں۔ اللہ تبارک اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کوئی بندہ اللہ کا بندہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے لیکن اس کے کلام کو نہیں پڑھتا، فرمایا کہ وہ اپنے دعوے میں جھوٹا۔ کچھ نہ کچھ آیتیں روزانہ قرآن کا ایک حصہ پڑھنا چاہیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لو طہرت قلوبکم ما شبعتم من کلام ربکم، اگر تمہارے دل پاک و صاف ہوتے اللہ کے کلام سے کبھی تمہارا دل نہ بھرتا۔ پڑھتے جاتے دنیا میں جیسا شفیع قرآن ہے، روز قیامت میں بھی شفاعت کرنے والا قرآن ہے، قبر میں بھی شفاعت کرنے والا قرآن ہے۔ اس لیے فضیلت اپنی جگہ پر، لیکن اسے پڑھنے کا ہم اہتمام کریں۔ جتنے لوگ سن رہے ہیں سب اس بات کا عزم کریں کہ روزانہ قرآن پاک کا کچھ نہ کچھ حصہ ہم پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں آج کی اس نورانی محفل میں وہ ادارے اشاعت القرآن والسنہ سے فارغ ہونے والے 29 حفاظ کرام کو کہ بس آپ صرف تکمیل حفظ پر ہی اطمینان کر کے خاموش نہ بیٹھے، بلکہ یہ الفاظ قرآن کو آپ نے یاد کیا ہے، بلکہ اس کے معانی، اس کے مفاہیم، اس کے مطالب اور اس کی تفاسیر جاننے کے لیے آگے بھی آپ اپنا قدم بڑھائیں اور عالمیت کے درجوں میں بھی آپ داخلہ لیں، پھر اس کے بعد قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام حضرات کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، جنہوں نے کسی بھی اعتبار سے مدرسہ حاضہ کی، ادارہ حاضہ کی خدمت کرنے کی اور اسے تعاون کرنے کی آپ نے اپنے اندر ہمت پیدا کی اور اس کا اظہار بھی فرمایا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی اس محفل کو بے انتہا قبول فرمائے اور اس طالب علمانہ گفتگو کو جو میں نے پیش کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی بھی شرف قبولیت سے نوازے۔ میں آخر میں حضرت مخدوم محترم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس مبارک محفل کا انعقاد کیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اور بولتے سنتے، لیکن نہ موسم اس کا ساتھ دے رہا ہے نہ ماحول اس کا ساتھ دے رہا ہے۔ انشاءاللہ العزیز زندگی اگر باقی ہے تو پھر اس کے بعد یار زندہ صحبت باقی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو دین دگنی ترقی عطا فرمائے اور نظر بس سے حفاظت فرمائے، ترقیات کی منزلوں پر گامزن فرمائے۔ اور صدر محترم کا انشاءاللہ ہمارے سامنے بھی مختصر خطاب ہوگا، دعا ہوگی، اس کے ذریعے سے انشاءاللہ اس مجلس کا اختتام ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جزاک اللہ احسن الجزا۔ ابھی حضرت والا